فرمایا کہ الرجب شہری والشعبان شہر اللہ، الرجب شہری والشعبان شہر اللہ ورمضان شہر امتی۔ ارے کائنات والوں، رجب میرا مہینہ ہے، شعبان اللہ کا مہینہ ہے، ماہ رمضان المبارک اللہ رب العالمین کے بندوں کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں عبادات کو بڑھا کر اپنے محبوب کو راضی کر لیجئے نام۔ ماہ شعبان المعظم میں عبادات میں زیادتی فرما کر اپنے رب کو راضی کر لیجئے نام۔ جب ان 2 ماہ میں آپ اپنے محبوب کو راضی کر چکے ہوگے، اپنے اللہ کو راضی کر چکے ہوگے، ماہ سیام آئے گا، رب العالمین آپ کو اپنی رحمتوں سے مالا مال کر دیں گے۔ ہم سوئے رہیں گے، رجب بھی گزر جائے گا، شعبان بھی گزر جائے گا۔ ذرا دیکھیے تو صحیح نا، 2-4 دن پہلے گزرنے والی رات ہم سے گزر گئی، ہم نے کیسے گزاری ہے؟ ہم نے آقا کے فرمان پہ کتنا عمل کیا ہے، کتنا رب کو راضی کیا ہے، کتنا رب کے دربار میں روئے ہیں، کتنا گڑ گڑا کر اللہ سے مانگا ہے۔ اللہ کے محبوب تو رو رو کر مانگتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، ہمارے ہاں تو مسجدیں خالی ویران ملتی ہیں، ہم اپنی مشغولیت میں مشغول ہوتے ہیں۔ رب العالمین اعلان کرتے ہو میرے بندے آ، میں تجھے معاف کرنے کے لیے آیا ہوں۔ میرا تصور کہتا ہے، بندہ کہتا ہے ربا تو آیا ہے لیکن میرے پاس وقت نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے میں تیرے تنگ رزق کو کشادہ کرنے کے لیے آسمانی دنیا پہ آیا ہوں۔ بندہ کہتا ہے ربا میرے پاس تو وقت نہیں ہے، میں فارغ نہیں ہوں۔ اللہ فرماتے ہو میرے بندے تیری کوئی تکلیف ہو، تیری کوئی پریشانی ہو، تیری کوئی مصیبت ہو، آج میں اللہ اپنی کرسی چھوڑ کر آسمان دنیا پہ تجھے سب کچھ عطا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ لیکن زمین پہ عرش فرش زمین پہ یہ بندہ بیٹھا ہوا غفلت بری نیند میں سو رہا ہوتا ہے، اللہ پکارتے رہتے ہیں، یہ شیطان کو خوش کرتا رہتا ہے۔ ایسی غفلت بری زندگی گزر جانے کے بعد افسوس ہوگا، اتنا افسوس ہوگا، یہاں سے چلے جائیں گے یہ دھوکے والی آنکھ بند ہو جائے گی۔ جب یہ آنکھ بند ہوگی پھر ہمیں قدر آئے گی، ہائے افسوس میں نے کیا کر لیا۔ ایک ایک لمحے کی جو مسجد میں ایک ایک لمحہ گزرے گا، اللہ کی قسم ایک ایک لمحے کی فضیلت جب وہاں سنیں گے پھر ہم افسوس کریں گے، ہائے افسوس میں تو سارا وقت مسجد میں گزارتا۔ آج ہم جماعت کا وقت ہو جائے، امام صاحب نہ آئے تو گردنیں ٹوٹ جاتی ہیں، پیچھے مڑ مڑ کے دیکھ کر ٹائم پورا ہو گیا استاد کو تھن۔ چاہیے کیا؟ صحابہ رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین بیٹھے ہیں، نماز کا وقت پورا ہے۔ اب یہ جو نماز کا وقت ہے یہ مقتدیوں کے لیے ہے، امام کے لیے نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم ابھی نہیں آئے۔ اب صحابہ چاہتے تو چلے جاتے نا، جا کے عرض کرتے آقا وقت پورا ہے، آئیے آ کر نماز پڑھائیے، لیکن نہیں، وقت پورا ہو چکا۔ صحابہ مسجد میں بیٹھ کر رب کی توحید شروع کر دی، قرآن کی تلاوت شروع کر دی، ذکر اذکار شروع کر دیا، مشغول ہو گئے رب کی عبادت میں۔ نماز آقا پڑھائیں گے تو رب راضی ہو جائے گا، جب تک آقا نہیں آئے تو ہم اپنے رب کو راضی کرتے، تو ہم باتوں میں لگ جاتے، پھر تو اللہ معاف فرمائے ایسی ایسی باتیں ہوتی ہیں جو بس اسی کے لیے
جس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں نا اسی کے بارے میں اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ جس کے پیچھے نماز پڑھتے ہو اگر ایک بری بات بھی اس کے بارے میں کہہ دی تمہاری ساری نمازیں گئیں تمہاری. یہاں تک امام راضی نے لکھا ہے اگر کوئی شخص یوں کہتا ہے امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں امام صاحب کی ایڑی کو دیکھ کر یہ مقتدی کہتا ہے اس امام کی ایڑی پھٹی ہوئی ہے امام راضی کہتے ہیں اس کی نمازیں تباہ و برباد ہو گئی. یہ کوئی بات نہیں ہے. جو باتیں ہم کرتے ہیں جو باتیں کہ بھائی ہم سے اتنی تنخواہ لیتا ہے وقت پہ روٹی ملتی ہے نماز وقت پہ نہیں پڑھاتا. یہ عرف عام میں آپ نے شاید سنی کہ نہیں میں نے اپنے کانوں سے جو سنی وہ بات کرتا. کئی مساجد کے اندر ایک ایسی مساجد کے اندر بھی میرا گزر ہوا یہاں نہیں اسلام آباد میں نماز کا وقت تھا ہم نے گاڑی سائڈ پہ لگائی مسجد میں چلے گئے. تو جب انسان سفر میں ہوتا ہے تو پھر اس کی نظر گھڑی پہ ہوتی ہے ٹائم پورا ہو نماز پڑھے تو نکلے. اب وقت پورا ہو گیا 3-4 صفیں مسجد میں مقتدیوں کی تھی ماشاءاللہ زور یا عصر کی اس طرح کی نماز تھی. وقت پورا ہے جو ٹائم وہاں لکھا ہوا ہے ٹائم پورا ہو گیا. خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کسی ایک مقتدی نے یوں اپنا سر موڑ کر پیچھے نہیں دیکھا. ہمارے دل میں یہ بات ہے کہ وقت تو پورا ہو گیا ابھی تک امام صاحب نہ آئے. اب ایک شخص اٹھا الماری سے قرآن اتارا کھول کے پڑھنا شروع کر دیا. اس کو دیکھ کے دوسرا بھی اٹھا اس نے بھی قرآن اتارا کھول کر پڑھنا شروع کر دیا. اب آہستہ آہستہ صفوں میں سے لوگ اٹھتے قرآن اتارتے اور کھول کر پڑھنا شروع کر دیتے. ٹھیک 8 منٹ کے بعد امام صاحب آئے مسجد میں اندر داخل ہوئے تو لوگوں نے پھر قرآن پاک کو بند کر کے الماری میں رکھ دیا. تو میں نے کہا دیکھو کہاں ہوتے ہمارے مانسہرہ والے کیا کچھ بنایا ہوا ہوتا. ایک شخص نے بھی کسی کو یہ بتانا گوارا نہ سمجھا کہ ہمارے امام صاحب نہیں آئے وقت پورا ہو گیا دیکھو جی کہاں ہیں کہیں چلے گئے ہوں گے جی کیا ہوا ہوگا. نہیں اب ان کی منشا یہ تھی اللہ کے گھر میں اللہ کو راضی کرنے کی غرض سے آئے ہیں. جب تک بیٹھے رہیں گے تو فرض نماز کا یہی ہے نا تو ثواب ملتا رہے گا تو ہمیں کیا ضرورت ہے ہم جلدی کریں باہر نکلنے کی. اور پھر اللہ کے محبوب آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مسجد میں آ کر پریشان ہو جائے جس شخص کا چہرہ متغیر ہو جائے مسجد میں آنے کے بعد اب اس کا دل اس بات پر کھٹکتا رہے کب نماز پڑھ کر باہر نکلوں گا. اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ اس شخص کو چاہیے اپنے آپ پر غور کرے کہیں یہ منافق تو نہیں ہے. یہ شخص اپنے اوپر غور کرے اپنا محاسبہ کرے کہیں یہ منافق تو نہیں ہے. ایمان والا جب مسجد میں آئے گا اس کا چہرہ کھل جائے گا اور ایمان والا جب آ کر مسجد میں تسبیحات کرتا ہے ذکر اذکار کرتا ہے دوسرا تیسرا کوئی آ کر باتوں میں لگا دیتا ہے کوئی ایک آ کر دوسرے کو بھی. اسی لیے علماء نے لکھا ہے نا اگر مسجد میں آؤ تو دیکھو اگر لوگ تلاوت کے اندر تسبیحات کے اندر مشغول ہیں تو سلام بھی نہ کرو. کیوں کہ وہ جس کے ساتھ تعلق جڑا ہوا ہے آپ کے سلام کی وجہ سے ان کا تعلق وہ ٹوٹ جائے گا. تو پھر کیا ہوتا ہے انہی میں ایک شخص آ کر کسی سے بات کر دیتا ہے. جب ایک شروع ہو جائے تو پھر اب دیکھو مسجد میں بیٹھے ہیں اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ یہ جو مسجد میں آ جائے یہ اللہ کا دوست ہے. اب دلیل اس میں کیسے دوست ہے. اب یہ تیسرا شخص آ کر 4 شخصوں کو جو اللہ کے گھر میں بیٹھ کر ایک اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے دوسرا ذکر کر رہا ہے تیسرا قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے چوتھا محاسبے میں ہے. اب 5ویں نے آ کر
ایک سے بات کر لی، سب کی توجہ ٹوٹ گئی، سب کی توجہ ہٹ گئی۔ اب اللہ رب العالمین جس وقت یہ پانچوں پھر باتوں میں لگ جاتے ہیں، اپنے فرشتے کو بھیجتے ہیں، فرشتے جا میرے بندوں کو اسقط یا حبیب اللہ، اے میرے فرشتے جا میرے ان دوستوں سے کہہ دے، میرے ان دوستوں سے کہہ دیں یہ خاموش ہو جائیں، میرے گھر میں آئے ہیں، یہ میرے دوست بن گئے۔ وہ فرشتہ آتا ہے، ایک بار آ کر اعلان کرتا ہے مسجد کے اندر کہ اللہ کے بندوں خاموش ہو جاؤ، اسقط یا حبیب اللہ۔ یہ باتوں میں پھر تیسرا لگ جاتا ہے، چوتھا لگ جاتا ہے، ایک جب شروع ہو جائے تو پھر غلطی ساری دوستی کی ہے، پھر سارے شروع ہو جاتے ہیں، پھر فرشتہ چلا جاتا ہے۔ اللہ دیکھتے ہیں پھر بھی یہ خاموش نہیں ہے، اللہ پھر فرماتے ہیں میرے فرشتے جا، پھر فرشتہ آتا ہے اسقط یا حبیب اللہ، اے اللہ کے دوست خاموش ہو جا، یہ خاموش۔ پھر باتوں کی لذت، شیطان کہتے ہیں باتیں کرتا جا، کیوں رب کو راضی کرے گا؟ ایک طرف رحمان ہے، دوسری طرف شیطان ہے، چھوڑ رحمان کو، مجھے راضی کر، وہ شیطان کو راضی کرنے پہ لگا ہوا ہوتا ہے۔ تیسری بار پھر اللہ رب العالمین فرشتے کو بھیجتے ہیں، فرشتہ آ کر پھر اعلان کرتا ہے اسقط یا حبیب اللہ، اے اللہ کے دوست خاموش ہو جا۔ 3 بار دوستی کا لقب دینے کے بعد پھر اللہ رب العالمین فرشتوں کو بھیجتے ہیں، فرشتے جا میرے اس دشمن سے کہہ دے خاموش ہو جائے۔ اب 4تھی بار وہ فرشتہ آ کر اعلان کرتا ہے اسقط یا عدو اللہ، اے اللہ کے دشمن خاموش ہو جا۔ اللہ کے گھر میں آ کر بھی ہم اللہ کے پھر دشمن بن جاتے ہیں۔ اللہ کا پیار دیکھو، باتوں میں لگے ہوئے ہیں لیکن پھر بھی 3 بار اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنا دوست ہی بنایا، دوستی کا لقب ہمیں دیا، لیکن ہم پھر بھی پھر غلطی کس کی؟ 4تھی بار پھر دشمن بن گئے تو پھر تو اپنی غلطی ہے نا۔ اس لیے مساجد میں آنے کے بعد یہ کوشش ہو کہ بھائی کسی سے بات نہیں کریں گے، کسی قسم کی بات نہیں کریں گے، تسبیحات کریں گے، ذکر اذکار کریں گے، یہ تلاوت کریں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اور کچھ بھی نہ ہوا، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، ممبر رسول پر بیٹھ کر کہتا ہوں، جب مسجد سے باہر نکلو گے تو اللہ کے دوست بن کے نکلو گے انشاءاللہ۔ اور باتیں کی تو پھر کیا بن کے نکلیں گے ہم؟ دشمن۔ آئے اللہ کے گھر میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کا محبوب بننے کے لیے، تو بن کے نکلے دشمن، تو پھر آنے کا کیا فائدہ؟ فائدہ ہے؟ اس لیے یہ عزم ہو، یہ ارادہ ہو کہ ہم اپنے رب کو راضی کرنے کی غرض سے آتے ہیں تو راضی کرتے رہیں گے، ایسا کوئی عمل نہیں کریں گے جس سے ہم اللہ ہم سے ناراض ہو جائے۔ برحال بات کر رہا تھا ماہ شعبان المعظم کی، تو اس ماہ مبارک کے اندر ہم نے اللہ کی عبادات کے اندر اضافہ کرنا ہے، نوافل کے اندر اضافہ ہو جائے، تلاوت کے اندر اضافہ ہو جائے، تسبیحات کے اندر اضافہ ہو جائے، اور مراقبے کے لیے اضافہ ہو جائے۔ اللہ کی قسم جب ان اوقات کو نکال کر مساجد میں، اپنے گھر میں ان باتوں پہ عمل کریں گے، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں پھر ہمارے گھروں میں بھی دین زندہ ہو جائے گا، ہمارے مساجد میں بھی دین زندہ ہو جائے گا۔ ورنہ کیا ہوگا؟ یہ دیکھا آپ نے کل پرسوں عورتوں کا آزادی مارچ آپ نے، بخاری شریف کے اندر حدیث آتی ہے کہ جس وقت حضرت انسان، جس کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، جس وقت یہ انسان اللہ کی توحید کو بیان کرنا چھوڑ دے گا، اب مسجد میں ایک بات سنی، اب وہی بات جا کر گھر والوں کو سنانی ہے۔ ہم میچ دیکھ کے آتے ہیں نا، یا فلم دیکھ کے آتے ہیں، دیکھنے والا ایک ہوتا ہے، جا کے وہ میچ دیکھ کے آتے ہیں، واپس آتے ہیں، فلاں نے چھکا مارا، فلاں نے چوکا مارا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے اتنا آؤٹ کیا، یہ کیا، وہ کیا۔ اب سارے گھر والوں کو وہ باتیں سنا دیتا ہے۔ فلم دیکھ کے آتا ہے، پھر ساری اسٹوری سب کو، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا تقریر سن کر آ کر گھر والوں کو وہ تقریر سنائی ہو؟ کبھی آپ نے سنا ایسا؟ کیوں؟ ہماری تربیت نہیں ہے، نہ خود ایسی باتوں پہ عمل کرتے ہیں، نہ اپنی اولاد کو سکھاتے ہیں۔ تو بخاری شریف کے اندر جب تم یہ اللہ کی توحید کو بیان کرنا چھوڑ دو گے اپنے گھروں کے اندر، پھر تمہاری عورتوں کے اندر بے حیائی پیدا ہو جائے گی۔ جب بے حیائی پیدا ہو جائے گی تو پھر یہ عورتیں سڑکوں پہ نکلیں گی،
جب سڑکوں پہ یہ نکلیں گی تو پھر تم انتظار کرو اللہ کے عذاب کا۔ آج دیکھو یہاں تو الحمدللہ نہیں ہوا، تیاری تھی، آپ کے علم میں شاید ہے کہ نہیں، یہاں پروگرام ہو رہا تھا 1 ماہ یا 20 دن پہلے، لڑکیاں لڑکے اکٹھے ہوٹل میں، آپ کے علم میں شاید ہے کہ نہیں ہے، الحمدللہ علماء کرام نے اس کو روک دیا۔ دوسرے اہل تشیع کا پروگرام ہو رہا تھا، الحمدللہ علماء کرام نے اس کو بھی روک دیا۔ اب اس 8 مارچ کے لیے گھروں کے اندر یہ ٹوپیاں تقسیم کی گئیں، آپ کے علم میں نہیں ہے، پھر لوگ کہتے ہیں علماء کیا کرتے ہیں، کیا کریں، آپ کے دین کی حفاظت ہی کرتے ہیں نا۔ یہ ٹوپیاں گھروں میں تقسیم کی گئیں، اوپر لکھا ہوا میرا جسم میری مرضی، دوسری طرف لکھا ہوا مجھے انصاف چاہیے، کیپ بنی ہے کالے رنگ کی، اوپر یہ لکھا ہے میرا جسم میری مرضی، حالانکہ اللہ کہتے ہیں یہ جسم میرا ہے، یہ ہمارا ہے، یہ تو اللہ کا ہے نا، تو جس کا ہے تو پھر مرضی اسی کی ہونی چاہیے نا۔ الحمدللہ علماء نے ان کو بھی روک دیا۔ یہاں یہ معاملہ نہیں ہوا، باقی تقریباً ہر جگہ پہ عورتیں نکلی ہیں، نہ سروں پہ دوپٹے ہیں۔ اب تو روشن خیالی ہے، عورتوں نے ٹوپیاں پہننا شروع کر دی ہیں، مردوں نے دوپٹے اوڑھنے شروع کر دیے۔ مردوں کو دیکھو گردنوں میں دوپٹے ڈالے ہوئے اور عورتوں نے ٹوپیاں پہنی ہوئی۔ جس نے دوپٹہ پہننا ہے اس نے چھوڑ دیا، جس کو ٹوپی کا حکم ہے اس نے ٹوپی چھوڑ دی، الٹ معاملہ ہو گیا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ اپنے اجسام کو بڑی چادروں کے ساتھ اوڑھ کر رکھو، تمہیں اللہ رب العالمین نے ہیرے سے بھی قیمتی بنا کے رکھا ہے۔ انہوں نے اپنے ان دوپٹوں کو اوڑھ کر، زمانے جاہلیت کے اندر ایک آزاد عورت ہوا کرتی تھی، دوسری غلام، پہچان کیا ہے تو دونوں عورتیں۔ آزاد عورت جو ہوتی تھی، جو غلام ہوتی تھی، اب غلام اس کا دوپٹہ نہیں ہوتا تھا، اور جو آزاد ہوا کرتی تھی اپنے آپ کو بڑی من جلابیبہن ہن، قرآن کہتے ہیں، چادروں کے ساتھ لپٹی ہوں، باہر بھی نکلتی کہیں بھی جاتی تو پہچانی نہیں جایا کرتی تھی یہ کون ہے۔ اس زمانے جاہلیت کے اندر بھی پاک دامن عورتیں اپنے آپ کو یوں محفوظ کر کے رکھا کرتی تھی۔ اللہ رب العالمین کے محبوب دنیا میں آئے، عورتوں کو اور مقام مل گیا اور مرتبہ مل گیا، پردے کا حکم نازل ہو گیا، اور وہی عورت جو آج آزادی مانگتی ہے، جس کے ماتھے کے اندر حیا کا نور نہیں ہے، وہ ختم ہو گیا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے جب عورت کے ماتھے میں اللہ نے ایک حیا کا نور رکھا ہے، وہ نور جس عورت کے ماتھے سے ختم ہو جائے وہ عورت بے حیا ہو جاتی ہے، اور یہ آج کہتی ہے ہمیں حقوق، کون سے حقوق تجھے چاہیے، کون سا مقام تجھے چاہیے؟ تجھے تو وہ مقام یاد نہیں جب تجھے زندہ درگور کیا جایا کرتا تھا، آمنہ کے لال کے صدقے تجھے زندہ درگور کرنا بھی چھوڑ دیا گیا۔ جب کوئی عورت بیوہ ہو جاتی، جس کا خامد فوت ہو جاتا، ایک کار کوٹنی کے اندر اس عورت کو منہ کالا کر کے کوٹنی میں 1 سال تک بند کر دیا جایا کرتا تھا، سال بھر کھانا یوز کے آگے پھینکا جایا کرتا تھا جیسے جانور کے آگے پھینکتے ہیں۔ اللہ کے نبی آئے، انہوں نے آ کر بتلایا کہ جو شخص اپنی 2 بیٹیوں کی پرورش کرے گا، اچھی تربیت کر کے 2 بیٹیوں کا عقد کر کے نکاح کر کے دے گا، کل اللہ رب العالمین اسے قیامت کے میدان میں یوں اٹھائیں گے، میرے سامنے یوں ہوگا۔ اور یوں بتلا دیا جب تمہاری ماں بیوہ ہو جائے، جب تمہاری بہن بیوہ ہو جائے، اس کے ساتھ یوں کھلاڑ نہیں کرنا۔ تم جانتے نہیں یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے جس کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت کو رکھا ہے۔ جس عورت کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت کو رکھ دیا، وہ کون سی آزادی مانگتی ہے؟ اسے کون سی آزادی پھر چاہیے؟
کتنا بڑا احسان اللہ کے پاک پیغمبر نے ان پہ کر دیا، اور یہ کہتی ہیں ہمیں مردوں کے برابر پھر کون سے حقوق انہیں ملنے چاہیے۔ عورتیں جو ہوتی ہیں اپنے عقل کو استعمال نہیں کرتی نا، جو بات سنی فوراً اس بات پہ عمل وہ کر دیتی ہیں کہ یہ بات ہوئی ہے، فوراً اس کی تشہیر بھی ہو جاتی ہے۔ ہمارے استاد نے فرمایا کرتے تھے جب کوئی بات پھیلانی ہو عورتوں کو بتا دیا کرو، اور ساتھ کہہ دیا کرو کہ یہ بات بتانی کسی کو نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات حضرت زینب کے ساتھ بڑی محبت ہوتی، اور جب ان کے پاس آتے وہ انہیں شہد کا شربت پلایا کرتی تھی۔ باقی بیویوں نے دیکھا جن کے دلوں کے اندر یہ بات آ گئی کہ وہاں زیادہ وقت گزرتا ہے، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں گزرتا، تو ایسا کرتے ہیں کہ تاکہ ایسا کچھ کیا جائے کہ اللہ کے محبوب اس کے پاس زیادہ نہ بیٹھے۔ اب انہوں نے جب اللہ کے محبوب ان سے اٹھ کر دوسری بیویوں کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے محبوب آج تو آپ کے منہ سے مغفیر کی بو آ رہی ہے۔ انہوں نے کہا میں نے تو وہ کھائی نہیں ہے، کہاں سے؟ تو کہا لگتا ہے آپ نے شہد استعمال کیا ہوگا، تو شاہد کی شہد کی مکھی مغفیر پہ بیٹھ کے آئی ہو۔ تو اللہ کے محبوب نے کہا اگر ایسی بات ہے تو پھر آج کے بعد میں شہد استعمال نہیں کروں گا۔ اب حقیقت میں یہ بات تھی نہیں، انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ یہ بات انہوں نے کہی اگر زینب نے اس شہد کے اندر مغفیر ملایا ہے تو آج کے بعد زینب کے ہاں یہ شربت شہد کا میں نہیں پیوں گا، لیکن یہ بات کسی کو بتانی نہیں۔ دوسرے نے دوسری سے کر دی، اس کو بھی کہا کہ یہ بات کسی کو بتانی، میں تجھے بتاتی ہوں، اچھا کسی سے بات نہیں کرنا، تو میری بہن ہے نا، میں تجھے بتاتی ہوں۔ وہ دوسری کو کہتی ہے، وہ تیسری کو کہتی ہے۔ شام کو اللہ کے محبوب آئے تو بات کہیں سے کہیں تک پہنچ گئی۔ ادھر رب العالمین نے قرآن نازل کر دی اور کہا کہ میرے محبوب ایسی کوئی بات نہیں ہے، شہد کے اندر میں نے بہت سی شفائیں رکھی ہیں، شہد کے اندر کچھ مسئلہ نہیں ہے، یہ ان کی اپنی ایک چال تھی، آقا آپ شہد استعمال کیجئے۔ اس لیے بس اوقات انسان کوئی بات بھی کرتا ہے نا، اپنے سوچ سمجھ سے دماغ سے باہر کی بات کرتا ہے۔ جب سوچ سمجھ کر اللہ کے محبوب نے فرمایا کوئی بھی بات ہو، بات کرنے سے پہلے ذرا سوچو، پھر اپنی بات کو تولو، پھر بولا کرو۔ یہ نہ ہو کہ کوئی ایسی بات زبان سے نکل جائے۔ بس اوقات اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ انسان کی زبان سے ایسا کلمہ نکل جاتا ہے کہ انسان کفر میں داخل ہو جاتا ہے، اسے مزے میں پتہ جلتے ہم، جیسے ہم مزے میں علماء کو گالیاں دے دیتے۔ علماء کو کسی مجلس میں بیٹھ جائیں نا تو پھر جب تک علماء کو برا بلا ہم نہ کہیں تو پھر ہمیں سکون ہی نہیں ملتا۔ اس لیے اجتناب کرنا چاہیے، علماء کو برا بلا کہنا، اولیاء اللہ کو برا بلا کہنا انسان کفر میں چلا جاتا ہے۔ انسان کا خاتمہ جو ایسا شخص جو علماء کو برا بلا کہتا ہے، اللہ کے ولیوں کو برا بلا کہتا ہے، اللہ کے دوستوں کو برا بلا کہتا ہے، اللہ فرماتے جب وہ ان کو برا کہے گا اس کا خاتمہ کفر پہ کر دوں گا۔ ساری زندگی کی نمازیں، ساری زندگی کے حج، ساری زندگی کی عمرے، ساری زندگی کی عبادتیں خاتمہ کفر پہ ہو، کیا فائدہ ہوگا؟ اس لیے میرے عزیز دوستو، رمضان کی آمد ہے تو کوشش کریں رمضان سے پہلے ہم اپنے گناہوں پہ توبہ کر لیں، عبادات کے اندر توسیع کر لیں، قرآن کی تلاوت کو بڑھا دیں، تسبیحات کو بڑھا دیں، نوافل کو بڑھا دیں، تاکہ رمضان جب آئے تو ہم بالکل تیار ہو جائیں اور سکون کے ساتھ روزہ رکھیں دن کو، اور رات کو سکون کے ساتھ تراویح پڑھ کر خوب اللہ کی رحمتوں کو لوٹیں۔ جب یہ شوق اور جذبہ ہوگا اللہ کی قسم ہم اس مہینے کی قدر کریں گے۔ جب یہ شوق اور جذبہ نہیں ہوگا
تو پھر نہ ہمارا روزہ ہوگا دن کو، نہ رات کو ہماری تراویح ہوگی۔ ادھر تراویح ہوگی، باہر ہم کھیل کود میں مشغول ہوں گے، دن کو روزہ ہوگا، ہم چھپ چھپا کر کہیں کھا پی رہے ہوں گے، تو اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ آج دنیا کے اندر کسی دوست کے سامنے، کسی عزیز کے سامنے اگر ہم کوئی چیز نہیں کھاتے، اللہ تو دیکھ رہے ہیں نا، یہ اللہ سے چھپا کر کھا سکتے؟ نہیں کھا سکتے۔ جب دنیا والے سے شرم آتی ہے، دنیا والے سے ڈرتے ہیں، تو دنیا کے بنانے والے سے کیوں نہیں ڈرتے؟ جس نے مجھے بنایا ہے اس سے کیوں نہیں ڈرتے؟ اس سے اگر چھپ کر کھا سکتے تو پھر تو انسان کھائے، اس سے چھپ نہیں سکتے تو پھر اس کو ناراض نہیں کرنا چاہیے، اسے راضی کرنا چاہیے۔ جو اتنی رحمتیں مجھ آپ کو عطا کر رہا ہے، ہمیں اسے راضی کرنا ہے۔ جب اللہ راضی ہو جائیں گے، اللہ کی قسم میری اور آپ کی دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی اپنے